او دغه مردار کدی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرام دی دا خدای غر کدا جان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمون فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې وکوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدللہ۔ السلام علیکم، عید مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ عابدین میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، سوشل میڈیا پہ شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب بہت ہی وائرل ہیں، ان کے حق میں اور ان کی مخالفت میں بھی بیانات آ رہے ہیں۔ تو آخر وہ ویڈیو تھی کیا؟ کیونکہ پشتو جاننے والے تو سمجھ گئے ہیں، لیکن جو غیر پشتو ہے وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ مولانا صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو صرف KPK کی نہیں، پٹھانوں کی نہیں، وہ ہر سال کراچی آتے تھے اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی ان کے شیدائی موجود ہے۔ وہ جاتے ہیں بیانات کے لیے، اسفار کرتے ہیں اندرون ملک بیرون ملک، یعنی ان کا حلقہ احباب دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ تو اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تو آئیے ان کے بیان کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرماتے کہ ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے چند لوگ جو ہے ان کے خلاف ہو گئے، ان کے چہرے کے ساتھ جو ہے ایسی حرکات کی جا رہی ہے کہ لیتے ہوئے بتاتے ہوئے بھی بندہ شرما جاتا ہے، کیونکہ شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ زینت المحدثین کا لقب انہیں ملا ہے۔ زینت المحدثین یعنی حدیث بیان کرنے والوں کی وہ زینت ہے، وہ امام ہے۔ ان کا پوری زندگی قال اللہ قال رسول میں گزری ہے، ان کی پوری زندگی مدارس میں، مساجد میں، اب بھی ان کا اڑنا بچھونا یہی علم ہے۔ اب صبح کے وقت وہ اپنے مدرسے میں ہوتے ہیں، چار سدہ میں ان کا مدرسہ ہے، مسجد ہے، وہاں ہوتے ہیں۔ پھر دوپہر کے وقت وہ جاتے ہیں اکوڑا خٹک، جنہیں ایشیا کا تقریباً دوسرا بڑا مدرسہ کہا جاتا ہے، اس میں وہ پھر حدیث کا درس دیتے ہیں۔ پھر آتے ہیں تو تقریباً پورے دن 24 گھنٹے وہ دین کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کرنا اور کیوں کرنا، آپ لوگ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ آخر اس میں ان کے بیان میں ایسی بات کیا تھی کہ یہ کچھ لوگ جو ہے وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں، وہ باولے ہو گئے۔ باولے کا لفظ میں استعمال کروں گا کیونکہ آپ سنیے آخر انہوں نے کہا کیا ہے۔ وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہمارے دوست حضرات جن کا بیرون ممالک انہی خلیجی ممالک میں کاروبار تھا، وہ بہت پریشان تھے، میرے دوست تھے، جاننے والے تھے، مجھ سے بھی رابطہ کرتے تھے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا سارا کاروبار تو باہر ہی ہے، ہم لوگ فلائٹس بند ہیں، باہر نہیں جا سکتے، کہیں ہم جا نہیں سکتے، تو بہت ہی پریشانی کا عالم ہے۔ لیکن آج موجودہ حکومت خصوصاً فیلڈ مارشل حافظ منیر کی کوشش اور برکت سے وہ جنگ رک گئی ہے۔ وہ فضا جس سے پوری دنیا خوف و ہراس کا شکار تھی، آج بہت ہی حد تک اطمینان محسوس کر رہی ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی پاسپورٹ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، لوگ پاکستان اور پاکستان کی قدر و عزت کرنے لگے۔ پہلے جو عرب ممالک کہتے تھے پاکستانی حرامی، کلو پاکستان حرامی، اب وہ پاکستانی پاسپورٹ دے کر، پاکستانی کو دے کر سلوٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج وہ ٹرمپ یا ڈرم ہے، وہ بھی پاکستان کا محتاج ہو گیا ہے، پاکستانیوں کی تعریف میں زمین آسمان کی قلابیں ملا رہا ہے۔ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہا ہے کہ میں جلد پاکستان کا دورہ کروں گا۔ آئیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید روشن فرمائے، اس کے روشن ہونے سے ہی میں اور آپ بھی روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مزید روشنیوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنی کوششیں امن کے لیے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بارآور فرمائے۔ امن میں ہی خیر ہے، امن نہ ہو پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد کلمے کے نام پہ بنا ہے، اللہ کرے یہ کلمے والا پیغام گلی گلی، کوچہ کوچہ، بستی بستی عام ہو جائے۔ شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب کے اس بیان میں ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے باولے ہو گئے، یہ لوگ جو ہے ان کو گالیاں دے رہے اور طرح طرح کی ان کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے؟ اس میں آخر ایسی کون سی بات ہے؟ بس صرف یہی بات ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے اور فوج سے چڑے ہوئے ہیں، پاکستان اور فوج کے دشمن ہیں۔ تو جو پاکستان اور فوج کا دشمن ہے وہ اپنی دشمنی اسی طرح اتار رہا ہے، وہ باقاعدہ ڈائریکٹ پاکستان کو اٹیک نہیں کر سکتا، فوج سے وہ دشمنی مول نہیں سکتا۔ تو اس طرح کوئی پاکستان کی حمایت میں اٹھتا ہے یا فوج کی حمایت میں کوئی بات کرتا ہے تو ان کو مرچیں محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہی لوگ
جنہوں نے شیخ ادریس صاحب کے خلاف زبان کھولی ہے وہ دراصل پاکستان کے اور فوج کے دشمن ہیں۔ آپ شیخ صاحب کے اس بیان کو ملاحظہ فرمائے، انہوں نے اشارے کنایوں تک میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتی، وہ کتنے میٹھے لہجے میں بیان کرتے ہیں، کتنے شعری بیان ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے اس کے خلاف مغلظات بک رہے ہیں۔ یہ لوگ سن لیں کہ یہ اپنی دشمنی اللہ سے مول رہے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی، میرے دوست سے دشمنی مول لے گا، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ لوگ شیخ ادریس سے، پاکستان سے اور کلمے سے دشمنی نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ سے دشمنی کرے، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا اس کی تباہی اور بربادی مقدر ہی ہے۔ تو اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے، شیخ ادریس صاحب سے معافی مانگ لے، اور جن مسلمانوں کی آپ لوگوں نے جو ہے دل آزاری کی ہے ان سے معافی مانگ لے، آگے آ جائے، ورنہ تباہی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ تو آج کے محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور علماء کی عزت کیجیے گا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہے، یہی ولی ہے۔ اللہ حافظ۔